قلندر یہ نعرے بند کرو. میں اپنے مرشد کو یاد کرتا ہوں. اے بودلا واپس آ جا. السلام علیکم پیارے ناظرین. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سندھ کی وہ مشہور سرزمین سیون شریف جسے آج ہم عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تاریخ میں آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک پوری حکومت زمین میں غرق ہو گئی؟ آخر وہ کون سا واقعہ تھا جس نے سیون کی اس دھرتی کا نقشہ ہی بدل دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حیران کن حقیقت کے قریب لے کر جائیں گے جس کا تعلق حضرت لال شہباز قلندر اور ان کے خاص مرید حضرت سکندر بودلہ سائیں سے ہے، جن کے جلال نے سیون کی سرزمین کو تہس نہس کر دیا. لیکن اصل میں ہوا کیا تھا، یہ واقعہ بہت کم لوگ مکمل حقیقت کے ساتھ جانتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اس حیران کن واقعے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں ظالم حکمرانوں نے اپنی طاقت کے نشے میں انسانیت کو پامال کیا، کیونکہ ظلم کی داستان اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تخلیق. زائرین جب سیون شریف آتے ہیں تو سب سے پہلے بودلہ فقیر کے دربار پاک پر حاضری دیتے ہیں، پھر حضرت سخی لال شہباز قلندر کے روضہ کی زیارت کرتے ہیں. کیا بتاؤں کہ دربار پاک سے ملتا کیا ہے، دیکھنے والی ہو نظر تو خدا ملتا ہے. اس لیے کہ بودلہ فقیر شہباز قلندر کے طالب خاص تھے. قلندر بھی ان کے ساتھ بہت پیار کرتے. یہ آپ کے خصوصی فیض سے سیراب ہوئے. یہی وجہ تھی کہ بودلہ بھی آپ کے عشق میں کھوئے رہتے اور رقص سے عشق میں مصروف رہتے تھے، اور وجد کی کیفیت میں مست و مست قلندر سخی لال شہباز قلندر دما دم مست قلندر کے نعرے لگاتے. مدم مست قلندر حق علی علی مولا دم مست قلندر. آخر بودلہ فقیر قلندری رنگ میں رنگے گئے جس میں قلندر پاک رنگے ہوئے تھے. آپ نے بودلہ فقیر کی دنیا ہی بدل ڈالی اور بودلہ کو فقیر سے سکندر بنا دیا، اور وہ مستی میں مست ہو گیا. مرشد میرا مکمل ہے قلندر، حسینی حیدری سلطان سرور. یاد رہے کہ بودلہ فقیر سیہون میں اپنے مرشد پاک کے حکم سے قلندر کی آمد سے پہلے آئے اور یہاں آ کر قدیمی قلعہ کے قریب قیام کیا جہاں آج کل آپ کا دربار ہے. اس وقت اس شہر میں ہر طرف برائی اپنے عروج پر تھی، بلکہ سیہون برائیوں کا گڑھ تھا. یہاں ایک عیاش اور ظالم راجہ چوپٹ حکمران تھا. اس بد دماغ راجہ کے ظالمانہ قصے ہر زبان پر عام تھے. رعایا اس کے ظلم و ستم سے سخت نالاں تھی. ہر طرف خوف و ہراس کی فضا قائم تھی. لوگ اس ظالم حکمران کے ظالمانہ سلوک سے بہت پریشان سہمے رہتے تھے. یہ سیہون کے مشہور قدیمی قلعہ کے اندر محل تھا، اس میں راجہ رہتا تھا. بودلہ فقیر نے سیہون میں اپنے مرشد کے پیغام امن کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا. محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نور سے روشناس کرایا اور انسانیت کا درس دیا. امن کی شمع روشن کی. آپ رات کو عبادت کرتے اور صبح کو روزے رکھتے. ان کے اخلاق کی وجہ سے جوق در جوق لوگ آپ کے طالب بنتے گئے. یہ اپنے مریدوں کے ساتھ دونوں بازو بلند کر کے ہاتھوں کے پنجے کھول کر اپنے مرشد سخی لال شہباز قلندر کو یاد کرتے اور بلند آواز میں نعرے لگاتے. ان مستانہ وار نعروں سے اکثر چوپٹ راجہ بھی آگاہ ہوتا رہتا. اس نے معلوم کیا یہ کون ہے تو اس کے حامیوں نے راجہ کو بتلایا کہ یہ شہباز قلندر کا مرید خاص ہے اور مجذوب ہے، اس کو بودلہ کہتے ہیں. راجہ کہ برایت چشم ایاں دید نما نیست، اما چے تواں کرد کہ آں چشم ترا نیست. ترجمہ: اے راجہ، جو اس آنکھ نے ظاہر دیکھا وہ پوشیدہ نہیں ہے، مگر کیا کہا جائے کہ تمہارے پاس وہ آنکھ بھی نہیں ہے. راجہ چوپٹ نے حضرت سکندر بودلہ بہار کو اپنے پاس بلوایا اور آپ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تم ہی بلند آواز میں نعرے لگاتے ہو. میں ان نعروں کی آواز قلعہ میں سنتا ہوں. بودلہ میں جواب دیا، ہاں میں ہی اپنی سنگت کے ساتھ اونچی آواز میں نعرے لگاتا ہوں. راجہ چوپٹ نے کہا، کیوں؟ یہ نعرے بند کرو. میں اپنے مرشد کو یاد کرتا ہوں. بودلہ فقیر نے جواب دیا، میں اپنے مرشد کو یاد کرتا ہوں کیونکہ میرا مرشد حضرت سائیں سخی لال شہباز قلندر ہے.
یہ کہہ کر بودلا پر مجذوبی کیفیت طاری ہو گئی اور بلند آواز میں راجا چوپٹ کے سامنے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ میرے مرشید حضرت سائی سخی لال شہباز قلندر۔ راجا نے مجذوب سکندر بودلا بہار سے کہا کہ تو قلندر شہباز کا نام لینا چھوڑ دے اور نہ ہی اس کا نام لے کر بلند آواز میں نعرے لگایا کر۔ یہ سنتے ہی بودلا نے بلند آواز میں کثرت کے ساتھ نعرے پہ نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اس پر راجا کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ فوراً بودلا فقیر کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا جائے اور پھر کھایا جائے۔ یہ ایک ظالمانہ اقدام تھا۔ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کا راجا چوپٹ ہی اپنے ہم خیالوں کو گوشت کھانے کا حکم دے رہا تھا، مگر گوشت کھانے والے وحشی درندوں کو صرف خوشی اس بات کی تھی کہ وہ قلندر کے مرید خاص اور اس کے عاشق کا گوشت کھا رہے تھے۔ کہ نوما قاتل کے از بہر تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر خون خوار می رقصم۔ ادھر قلندر کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ بودلا کی یاد میں دھمال ڈالتے ڈالتے مجدوبی حالت میں پکارتے تھے، اے بودلا واپس آ جا۔ آپ جب بھی بودلا کو بلاتے تو وہ فوراً اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتا، مگر اس بار یوں ہوا کہ جیسے ہی قلندر نے بودلا کو بہت اونچی آواز میں پکارا تو قلعہ میں پوشیدہ بودلا کے قاتل بودلا کا گوشت پکانے والے اور کھانے والوں کی حالت خراب ہو گئی۔ جو بودلا کا گوشت کھا چکے ان کی حالت عجیب و غریب، موت کا ڈر، ان کو ڈکاریں آ رہی تھیں، سانس میں رکاوٹ، دم ٹوٹنے کا خطرہ، پیٹ پر کھجلی، جلد جسم نیلی، شکم میں آگ، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، معدے میں تناؤ اور موت کے خوف میں مبتلا۔ بس ان کا برا حال تھا۔ جوں قلندر بودلا کو بلند آواز سے پکارتے، جیسے جیسے گوشت کھانے والوں کے پیٹوں کو پھاڑتی ہوئی بودلا کے جسم کی بوٹیاں ان کے منہوں سے نکل کر اڑتی ہوئیں قلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں، اور جو بوٹیاں ہانڈیوں میں بچ گئیں وہ بھی ہانڈیوں سے نکل کر اڑتی ہوئیں قلندر کے قدموں میں پہنچ گئیں، تو وہ ایک انسانی جسم کی صورت اختیار کرنے لگیں اور آہستہ آہستہ بودلا کی شکل میں تبدیل ہو گئیں۔ بودلا اپنے مرشد کے سامنے صحیح سلامت با ادب کھڑے ہو گئے۔ قلندر نے راجا چوپٹ کو بلوایا اور اس کو دیکھا یہ کہ میرے عاشق بودلا کو تم نے ذبح کر کے اپنے ساتھیوں کو اس کا گوشت کھلا دیا، مگر اب غور سے دیکھ کہ بودلا زندہ ہے۔ راجا یہ سب کچھ دیکھ کر شرمندہ ہو گیا، وہ گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے معذرت کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ بودلا کو قتل کروا کر وہ مغرور ہو گیا۔ راجا نے قلندر اور قلندر کے مریدوں پر بے حد الزام تراشی کی۔ اس نے قلندر سے کہا کہ میں نے بودلا مجذوب کو اس لیے قتل کروایا تھا کیونکہ میرے قلعے کی ایک کھڑکی ہے جو باہر کی طرف کھلتی ہے۔ میری ایک بیٹی ہے جو اس کھڑکی میں بیٹھ کر روزانہ اپنے لمبے بالوں کو سنوارتی اور سنگھار کرتی تھی۔ اس کھڑکی کے سامنے یہ بودلا مجذوب نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ یہ میری بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اس رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔ قلندر نے بدبخت راجا کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں اس ظالمانہ کارروائی کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ سنتے ہی وہ پلٹا، آپ کو دھمکیاں دیتا ہوا اپنے مضبوط ترین قلعے میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے راجا، تو میری پرواز اور میری عقل و فہم سے بہت دور ہے۔ اے راجا، میرے ہر امر میں تو نے دیکھا وہی، میرے قہر میں سچ جان وہی، میرے شہر میں ہے، کوئی بھی حجت و تکرار نہیں ہو سکتا۔ راجائے ہماں در امر من دیدی ہماں از قہر من، تحقیق داں اور شہر من کسرا نباشد چونچرا۔ نامراد راجا کے چلے جانے کے بعد آپ نے اپنا قاصہ الٹا کر دیا۔ دیکھنے میں تو یہ کوئی خاص بات نہ تھی اور نہ ہی قلندر کے پاس موجود بیٹھے ہوئے معتقدین طالبان نے محسوس کیا۔ کچھ دیر کے بعد پورے شہر سے ہون میں شور مچا کہ راجا چوپٹ کا قلعہ الٹ گیا ہے، کوئی شے نہیں بچی، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا اور راجا کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں یہ واقعہ ایک معجزہ تھا یا عذاب الہی تھا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مدمس قلندر حق علی علی مولا دمدمس قلندر